الله الذي لا ضد له ولا ند له والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء للرجال وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين وعلى الهداية واليقين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قال فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شارة حسنة. قالوا فالسوق يا رسول الله؟ قال بكل شارة من السوق حسنة. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ کروں گا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ قربانی ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا امر تھا. انبیاء علیہ السلام کی خواب بھی وحی ہوتی ہے. نبی جب خواب دیکھتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. نبی کو الہام ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں وہ وحی نہیں ہے. الہام مسلمانوں کو ہوتا ہے. الہام یہ معنی ہے الہام کا کہ خیر کی بات اللہ دل میں ڈالتا ہے، اس کا نام ہے الہام. یہ الہام ایمان والوں کو ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو الہام ہوتا ہے وہ وحی ہے. اور ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، ہماری خواب بھی سچی ہوتی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا تھا یا خواب دیکھا میں بیٹے کو ذبح کرتا. تو بہرحال وہ لمبا قصہ ہے، سورہ صافات میں ذکر ہے. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تھا اور چھری بھی گردن پر چلایا تھا. اللہ کو منظور نہیں تھا وہ بیٹے کا ذبح. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مہنڈا بھیجا اور وہ مہنڈا ذبح کیا، قربانی ہو گئی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی کی ہے تم بھی قربانی کرو. اور تمہیں ثواب کیا ملتا ہے اس میں؟ پہلی تو انہوں نے کہا یہ قربانی ہے کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے ثواب؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. قربانی اگر قبول ہو گئی تو قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہر بال کے مقدار میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور نیکی کا مقدار کتنی ہے؟ نیکی کتنی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نیکی اتنا زیادہ ثواب کا نام ہے. ایک نیکی ایک حسنہ. حسنہ سے زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے، ایک حسنہ سے یہ فضا بھر جاتی ہے. ایک حسنہ سے. اور ایک بکری ذبح کرتا ہے تو ہر بال کے مقابلے میں ایک ایک حسنہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا اون اگر کوئی مینڈا ذبح کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اون کے ہر بال کے مقابلے میں بھی ایک حسنہ ہے. لیکن وہ قربانی ابھی ہر آدمی قربانی کرتا ہے. ایک بکرا ایک بکری یا ایک دمبا مینڈا وہ ذبح کرنا تو آسان ہے. اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں جو زیادہ ثواب ملتا ہے جہاں بھی عبادات پر، عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کی شرائط بہت ہوتی ہے، بہت شرائط ہوتی ہیں. وہ شرائط پوری کرے تو تب ثواب ملتا ہے. شرائط میں ایک ہی ہے کہ وہ مال بالکل حلال ہو، پیسہ حلال ہو، اس میں حرام پیسہ نہ ہو. اگر حرام پیسہ ہے تو پھر محروم ہے. نیت بھی خالص ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر
دل کی خوشی سے، ثواب کی نیت سے، خوشی سے اور ثواب کے لیے کرتا ہے، نیت بھی خالص ہے، پیسہ بھی حلال ہے اور خوشی سے ذبح کرتا ہے، اس کو چکی یا تاوان نہیں سمجھتا ہے تو یہ ثواب ملتا ہے۔ اگر نیت میں فرق ہو یا پیسہ میں فرق ہو تو پھر یہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی صورت، شکل، ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں، خلوص کا اعتبار ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ قرآن میں ہے سورہ حج میں، اصحاب کرام کا سے پہلے بھی یہ دستور تھا، پھر وہ جہالت کا دستور باقی تھا تو اصحاب کرام بھی قربانی ذبح کرتے تھے تو اس کا خون لے کر درخت پر لگاتے تھے، پتھروں پر لگاتے تھے، کہتے تھے یہ متبرک خون ہے، قربانی کا خون ہے، زمین پر گرانا نہیں دیتے تھے۔ یہ آیات نازل ہو گئی، پتھر پر لگانا یا درخت پر لگانے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ کو گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے اور خون بھی نہیں پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں ہے۔ جو خلوص سے محبت ہے، جذبہ ہے، جس جذبہ سے قربانی کی ہے، جس شوق سے قربانی کیا ہے، جس خلوص سے قربانی کیا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ شرائط موجود ہو تو قربانی، دوسری حدیث میں ہے، قربانی اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کا خون، قربانی کے جانور کا خون زمین میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ذبح کرتے ہیں، اتنی جلدی، اتنا جلدی قبول ہوتی ہے قربانی کہ خون ابھی مٹی تک، زمین تک نہیں پہنچا ہے اور اللہ قبول کر دیتا ہے۔ جو خلوص ہے نا، وہ خلوص، پیسہ حلال پیسہ ہے اور خلوص سے، شوق سے کرتا ہے، جذبہ سے کرتا ہے تو وہ خون زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جب قربانی کرنی ہے تو ہر جانور کی قربانی ہوتی ہے، عیب ہو یا نہ ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اپنے کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ۔ 4 قسم جانوروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو بچاؤ۔ ایک وہ لنگڑا جانور، خواہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ حلال جانور ہے، چوپائی جانور۔ پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوگی، 2 پاؤں والے کی قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی حلال جو اہلی جانور ہیں وہ یہ میں نے جو نام لیا یہ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، جس قسم کی بھی ہو ان کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان میں جو لنگڑا ہو تو رسول اللہ نے فرمایا اس سے اپنے کو بچاؤ، لنگڑے کی قربانی نہیں ہوتی۔ لنگڑے کی مقدار اگر فقہ نہ ہو، فقہا نہ ہو، فقہ نہ ہو تو قرآن اور حدیث کا معنی بالکل پتہ نہیں چلتا ہے، لوگوں کو اندھیرا میں ہوتے ہیں۔ فقہا نے مقدار دکھایا، کتنا لنگڑا ہو، لنگڑے کا مقدار دکھایا، کہا کہ اتنا لنگڑا ہو کہ پاؤں زمین پر لگا نہیں سکتا ہے، پاؤں دیکھ کر، پاؤں لگا کر نہیں چلتا ہے، پاؤں کو اوپر رکھ کر چلتا ہے، بالکل زمین پر پاؤں نہیں لگاتا ہے، وہ لنگڑا مراد ہے۔ اگر ایسا لنگڑا ہے، چلتا ہے اور زمین پر پاؤں بھی لگاتا ہے لیکن ہے لنگڑا تو اس کی قربانی ہوگی۔ دوسرا، پھر رسول اللہ نے فرمایا ایسا جانور کہ ایک آنکھ والا ہو، آنکھ میں کمی ہو، جانور کی 2 آنکھیں، ایک آنکھ کی نظر نہ ہو، قربانی جائز نہیں۔ اگر ایک آنکھ کی پوری نظر نہیں گئی ہے، کچھ نظر باقی ہے اور کچھ نظر میں کمی ہے تو پھر دیکھے گا، تیسرا حصہ نظر
اگر تیسرا حصہ سے کم نظر نہیں ہے تو قربانی ہوتی ہے. وہ پتہ چلتا ہے، فقہا نے طریقہ دکھایا ہے، جو صحیح آنکھ ہے اس کو باندھو، اور جو معذور آنکھ ہے، جس آنکھ میں عیب ہے، اس کو کھلا چھوڑ کر گھاس دکھاؤ، اس کو بھوکا رکھ کر. کتنی مسافت سے گھاس دیکھتا ہے، پھر صحیح آنکھ بھی دیکھ کر وہ بڑا مشکل سے پتہ چلتا ہے، بڑی تکلیف سے. تو جانور عام ملتے ہیں تو کون دیکھتے ہیں نظر کم ہے یا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. اکثر لوگ کدھر سے جانور مال مل گیا، اتنا خلوص بھی نہیں ہوتا ہے. پیسہ بھی تو آج کل کا پیسہ تو گڑبڑ پیسہ ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا ہے. حلال نہیں ہوتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ مزدوری میں بھی کام چور ہوتے ہیں، اور کوئی ملازمت ہے ڈپٹی نہیں کرتے ہیں، کوئی تاجر ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، دھوکہ دے کر سب حرام ہوتا ہے. مطلب حرام مال ہوتا ہے، حرام مشکوک مال ہوتا ہے. تو اتنا مشکوک مال ہو تو خلوص نہیں ہوتا ہے. کون نظر دیکھتا ہے؟ لیکن حدیث میں ہے نظر میں کمی ہو، آنکھیں بھی دیکھنی ہے، نظر میں کمی ہو واضح ہے، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہ کرو. بیمار جانور ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، بیمار ہے، اس کی قربانی نہ کرو. اور کمزور جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہیں ہے، ہڈیوں کے اندر مغز نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، تو اس کی بھی قربانی نہ کرے. باقی کمزور ہے لیکن ہڈیوں کے اندر مغز ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے. لوگ اکثر منڈی سے خریدتے ہیں، منڈیوں میں آج کل منڈیوں میں چوری کے جانور بہت ہوتے ہیں، چور لوگ بہت ہوتے ہیں. چوری کے جانور دور دور سے چوری کے جانور لا کر فروخت کرتے ہیں. اکثر نصف سے زیادہ پاکستان میں منڈیوں میں نصف سے زیادہ چوری کے جانور ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ لکھا ہے جانور اگر چوری کا ہو تحقیق کریں، اس آدمی کے بارے میں بھی تحقیق کریں. اول تو یہ ہے جس کو جانتے ہیں اس سے جانور خریدیں، جانتے نہیں ہیں ایسے لوگوں سے جانور نہ خریدیں. چوری کے جانور ہوتے ہیں، دور دور سے لاتے ہیں، ایک ضلع سے دوسرا ضلع میں لے جاتے ہیں، 2-3 ضلع دور لے جاتے ہیں. چوری کے جانور سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوتی. بعد میں بھی پتہ چلا یہ جانور چوری کا تھا، فلان آدمی چور تھا، یہ تاجر چور تھا، تو قربانی کی قیمت ادا کرنی، وہ قربانی پھر ہوتی نہیں. لوگ اکثر یہ بھول کرتے ہیں، دین کے ساتھ شوق نہیں ہوتا ہے. کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں کہ عمر اونٹ میں 5 سال کا ہو، گائے اور بھینس 2 سال سے عمر 1 دن زیادہ ہو، بھیڑ بکری 1 سال کا ہو تو ان کی قربانی ہوتی ہے. ابھی لوگ یہ بھینس یا گائے وغیرہ کے دانت دیکھتے ہیں، دانت نہیں نکالا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. دانت بعض جانوروں کے پیر ہی نکلتے ہیں، بعض کے نہیں نکلتے ہیں، دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جسم میں برابر ہو، فروخت کرنے والے کو آپ جانتے ہیں اس کا گھر کا جانور ہے، عمر پوری ہو تو دانتوں کو نہ دیکھیں وہ قربانی ہوتی ہے. تو دانتوں کو دیکھ کر پھر پریشان ہوتے ہیں. کوئی سینگ وغیرہ کو بھی وہ کرتے ہیں، سینگ کے بارے میں بھی وہ میں آپ کو بیان کروں گا، سینگ کے بارے میں بھی بیان کروں گا. آج عمر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر. بڑی عید کے دن میں بنی آدم جو بھی عمل کرتا ہے، بنی آدم جو عمل کرتا ہے بڑی عید کے دن میں اعمال کرتا ہے. بڑی دن کے اعمال میں سب سے پسندیدہ محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ احراق الدم، خون بہانا، قربانی کرنا. بڑے عید میں آپ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں.
تو نوافل تو عید کے دن نہیں پڑھتے، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور قیامت کے دن یہ جانور، قربانی کا جانور آئے گا، اس کے سینگ جو کھانے کے نہیں اور اس کے بال جو کھانے کے نہیں،